والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ود كثير من أهل الكتاب يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم تبين لهم الحق آمنت بالله صدق الله العظيم. سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ رب العزت کی حمد و ثنا کے بعد اور پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بابرکت منزہ اور کریم ذات پہ ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد نہایت ہی واجب الاحترام صدر محفل حضور صاحبزادہ محمد حسیب صاحب حضرت صاحب قبلہ کے منظور نظر خلیفہ اول صوفی محمد اقبال صاحب، قاری محمد سلیم صاحب، دیگر معزز سامعین، بزرگوں، دوستوں، عزیز بھائیوں، یہ ہمارا کٹ سالانہ جو ہے یہ حاجی بشیر صاحب، ان کے صاحبزادے اہل خانہ اپنے والدین کے اصال ثواب کے لیے اور حضرت صاحب قبلہ کے اصال ثواب کے لیے منعقد کرتے ہیں۔ ایک بات جو از بار ہم نے آپ کو کروائی ہوئی ہے کہ کام چھوٹا ہو یا بڑا ہو، وہ کرنا اللہ کی رضا کے لیے بخاطر خدا کرنا۔ دیکھیے، کھانے تو آپ مختلف موقعوں پہ کھلاتے بھی ہیں، کھاتے بھی ہیں، کبھی کسی شادی میں، کبھی عقیقے میں، کبھی ولیمے پہ، کبھی کسی بچے کی پیدائش پہ، کبھی عید پہ۔ لیکن یہ جو کھانا آپ کھلاتے ہیں یہ خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے، کھانا پکاتے بھی اللہ کی رضا کے لیے، کھلاتے بھی اللہ کی رضا کے لیے۔ لیکن اس میں ایک مسئلہ بھی ہے تھوڑا سا، اگر آپ کے ذہن میں رہے، اگر آپ نے فرض بھی ادا کرنا، مثلا زکوٰۃ فرض ہے تو آپ نے اپنا وہ فرض ادا کرنا، تو ظاہر ہے کسی بھی مستحق کو آپ وہ زکوٰۃ جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ مستحق آپ کا ہمسایہ ہو تو آپ کو اجر زیادہ ملے گا۔ سبحان اللہ۔ یعنی ایک ہمسائے کا بھی حق ہے، اور اس سے آگے بھی ایک بات ہے، اگر ہمسایہ رشتہ دار بھی ہو تو پھر اس سے بھی زیادہ اجر ملے گا۔ تو یہ چیزیں ہمارے دین کے اندر بڑی اہم ہیں۔ یعنی اگر آج حاجی صاحب اپنے رشتہ داروں کو بھی کھانا کھلائیں گے، اس کا اجر پھر بہت زیادہ ہوگا۔ ہاں، تو جب آپ دین سے رہنمائی لیتے ہیں تو بڑی آسانی ہو جاتی ہے، آپ کو اپنے کام کرنے کا سلیقہ آ جاتا ہے۔ اور ویسے بھی پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ بہترین صدقہ وہ ہے جو آپ اپنے گھر والوں پہ خرچ کریں۔ سبحان اللہ۔ شاید کبھی آپ نے غور نہیں کیا اس بات پہ۔ اللہ غنی کہ سب سے پہلے صلہ رحمی ہے۔ قطع رحمی والے کی تو شب قدر کو بھی توبہ قبول نہیں، اور اگر وہ یہ اپنا عمل چھوڑے نا تو سرکار نے فرمایا سیدھا جہنم میں جائے گا، جو رحم کے رشتوں کو قطع کرے بغیر کسی شرعی عذر کے۔
हाँ, ये ज़रूरी है, आपको पता होना चाहिए। यानी अगर कोई अल्लाह रसूल का ही दुश्मन हो गया है, अगर कोई शरई उज़र है तो आप कता तलकी कर सकते हैं, लेकिन बगैर शरई उज़र के आप रहम के रिश्तों को कता नहीं कर सकते। तो अल्लाह के यहाँ जो सबसे अहम चीज़ है ना, वो हिदायत है। अल्लाह की बारगाह में हिदायत से बड़ी कोई शय नहीं। हमारे जहनों में होता है कि मकान बड़ी शय है, गाड़ी बड़ी शय है, पैसे बड़े शय हैं, सलाम दुआ किसी वजीर मशीर से, लेकिन अल्लाह के यहाँ इन चीज़ों की कोई अहमियत नहीं। अल्लाह के यहाँ वही बड़ा है जिसके पास हिदायत है। सुभान। अगर हिदायत नहीं है तो कुछ भी नहीं। नमरूद के पास पूरी दुनिया की बादशाह, सबसे पहला बादशाह जो पूरी दुनिया का बना था वो नमरूद था। 4 लोग हैं जिन्होंने पूरी दुनिया पे हुकूमत की, 2 काफरों में से और 2 मुसलमानों में से। सुभान। काफरों में जो सबसे पहला पूरी दुनिया का हुक्मरान बना है वो नमरूद है, और दूसरा वो ईसाइयों का नस्ल बख्त जो था, इसने भी यहूदियों पे बड़े जुल्म किए थे। और मुसलमानों में सबसे पहले जिसने पूरी दुनिया में बादशाहत की वो हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और दूसरे जिनका 16वें पारे में जिक्र है हजरत जुल्करनैन का, कि उन्होंने मशरक से मगरब तक सारा उनकी ज़ेरे। पता है क्यों? अल्लाह ताला जब क़यामत वाले दिन नमरूद से पूछेगा ना कि मैंने तुझे इतनी नेमतें दी थी तो तूने क्या मेरा हक अदा किया, तो वो कहेगा या अल्लाह तू मैनू काम ही इन्ने कुछ दे छड़े हैं, तेरे वास्ते मैनू फुर्सत ही नहीं मिली। सारी दुनिया दी बादशाहत सी, इन्ने काम मैं करने होंदे सन ते तेरे जोगा फिर टाइम ही नहीं बचदा, फिर मैं की करदा, क्यों इन्नियां नेमतां दित्तियां। हाय हाय। तो फिर अल्लाह ताला सुलेमान अलैहिस्सलाम को पेश करे, अल्लाह फरमाएगा इसको भी मैंने पूरी दुनिया की बादशाहत दी थी। और वो कारी साहब से सुबह पढ़ लेना कि असर के वक्त वो फ़र्ज भी नहीं था, अपनी मर्जी से आप अल्लाह का कोई जिक्र जो है उसको तर्क उला कहते हैं। तो घोड़े देखते देखते वो वक्त जो था अल्लाह की इबादत का, अल्लाह के जिक्र का, वो निकल गया। तो वो सारे घोड़े ही ज़िबा करवा दी। जो चीज रकावट बने अल्लाह की राह में वो तो हम रखते ही नहीं। तो किसी भी शख्स की सोहबत हो, कोई दुनिया की दौलत हो, अगर वो तुझे अल्लाह से गाफिल कर दे तो उससे बहुत जल्द दूर हो जा। मैं ये वाकया जब भी कभी पढ़ता हूँ, एक सफ़र में थे पाक पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हाँ, तो रात ज़रा देर हो गई तो सारा काफ़िला जो है वो सो गया। तो हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ड्यूटी लगी। सरकार ने फरमाया कि तुम जागते रहो, सुबह ज़रा इनको जगा देना। हज़रत बिलाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कुछ देर तो फिरते रहे, फिर वो अपने ऊँट के साथ टेक लगा के ना बैठ गए। बैठे तो उन पे भी नींद का गलबा आ गया। अब उस वक्त जाग आई जब सूरज तुलू हो गया था। तो सूरज जब जरा ऊपर आया तो सूरज की शुआएं पड़ी, फिर हज़रत बिलाल को जाग आई, फिर सारे काफिले को जगाया। ये बात बड़ी अहम है जो मैं आपको अर्ज करने लगा। तो सहाबा ने अर्ज की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, चूँकि हुक्म था कि कज़ा जब नमाज हो तो उसको तो फौरी तौर पे अदा करना है ना, उसमें तो लेट नहीं करना। कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर फौरी तौर पे नमाज अदा करें कज़ा। फरमाया पहले इस जगह को छोड़ो। फिर वो जगह छोड़ दी गई।
اور پھر آگے جا کے نماز قضا پڑی گئی۔ اللہ تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو حکم فرماتے ہیں کہ قضا نماز فوری پڑھیں، فرمایا وہ کوئی جگہ تھی جہاں ہماری نماز قضا ہو؟ واہ واہ واہ، نہیں، وہ بھی کوئی جگہ ہے۔ اسی طرح جب یمن کی طرف قافلے جاتے تھے اور راستے میں وہ جن قوموں پہ عذاب آیا تھا تو سرکار فرمایا کرتے تھے یہاں سے جلدی سے گزر جاؤ، اس جگہ پہ تو کھڑے ہی نہیں ہونا جس جگہ پہ اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی ہوتی۔ اللہ تو نمرود کے پاس بھی بادشاہت تھی، فرعون کے پاس بھی تھی، ابو جہل کے پاس بھی تھی، لیکن قرآن کہتا ہے یہ سب ناکام ہوئے ہیں۔ کیوں؟ سب کچھ تھا لیکن ہدایت نہیں تھی۔ اللہ اللہ اور بلال کے پاس اور کچھ نہیں تھا، صرف ہدایت۔ سبحان تو اللہ کے ہاں تو جو اہمیت ہے وہ ہدایت کی۔ یہ جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی ہے، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ يَرُدُّونَكُم مِّن بَعْدِ إِيمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِندِ۔ اللہ فرماتا ہے کہ اہل کتاب میں سے بہت سے ایسے ہیں، کثیر ایسے، کافروں کی بات ہو رہی ہے، یہودیوں کی اور عیسائیوں کی، کہ جو یہ چاہتے ہیں کہ حق آنے کے بعد تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ یردونکم من بعد ایمانکم کفار، یعنی ایمان کے بعد تم پھر کفر کی طرف لوٹ جاؤ۔ یعنی یہ نہیں ہے کہ جب آپ کو ہدایت مل جائے تو پھر آپ کے لیے آسانی ہے۔ یہ بات قرآن سمجھا رہا ہے، جب آپ کو ہدایت مل جاتی ہے تو پھر ساری شیطانی طاقتیں کوشش کرتی ہیں کہ تم ہدایت سے پھر جاؤ۔ یہ پہلا پارہ آپ کو سنا رہا ہوں۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق، اللہ اس کے بعد بھی کہ حق بالکل واضح ہو گیا، اور یہ سب کچھ حسد میں کرتے ہیں۔ یہ سب کچھ وہ کفار ہوں، مشرکین ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، یہ ساری شیطانی طاقتیں۔ اور اس کے لیے پھر میں کہیں بھول نہ جاؤں، اس پہ آتا ہوں واپس میں، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ دعا سکھائی ہمیں۔ ہاں، اس دعا کو ضرور اپنا وظیفہ بنائیں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یا اللہ ہدایت کے بعد ہمارے دل ٹیڑھے نہ کر۔ یعنی جتنی آپ کو احتیاط کی ضرورت ہدایت کے بعد ہوتی ہے، ہدایت سے پہلے نہیں ہوتی۔ اس لیے کہ جب آپ ہدایت کے راستے پہ چلتے ہیں تو پھر ساری شیطانی طاقتیں، ساری جھوٹی طاقتیں آپ کے خلاف ہیں۔ حسدا من عند انفسهم من بعد ما تبین لهم الحق۔ دیکھیے حق بالکل واضح ہو گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طریقے سے حق کو واضح کر دیا، لیکن ان کا حسد ختم ہی نہیں ہوتا۔ یہ حسد کی آگ میں ایسے جل رہے ہیں۔ اس کا میں پہلے سبب نزول عرض کر دوں۔ غزوہ احد میں چونکہ مسلمانوں کا بڑا نقصان ہوا تھا، یہ چوتھے پارے میں تفصیل کے ساتھ ہے، پڑھا کریں یار اس کو، ہیں خود بھی پڑھا کریں، یہ چیزیں آپ پر واضح ہو جائیں۔ 70 مسلمان شہید ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہوئے۔ اور پھر ایک وقت وہ آیا کہ جب درے پر جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 50 تیر انداز کھڑے کیے تھے، یہ سارا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تھا کہ ہمیں فتح ہو، شکست ہو، ہمارا گوشت پرندے بھی نوچ کے لے جائیں، تم نے درہ نہیں چھوڑا۔
لیکن جب وہ کفار کا لشکر بھاگا تو ان میں سے چند لوگوں نے کہا کہ اب تو وہ بھاگ گئے ہیں، چلو ہم بھی مال غنیمت اکٹھا کرتے ہیں۔ تو جو سپہ سالار تھے انہوں نے کہا کہ دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا، درہ نہیں چھوڑنا۔ لیکن ان میں سے 40 لوگ آ گئے اور 10 وہاں رہ گئے۔ اسی درے میں سے پلٹ کر پھر خالد بن ولید نے حملہ کیا اور وہ 10 وہاں پہ ہی شہید ہو گئے۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ رسول اللہ کی موجودگی میں حضور خود موجود ہیں اور مسلمانوں کو شکست ہو گئی۔ کیوں؟ اگر تم نبی کی نافرمانی کرو گے تو مت خیال کرنا تمہیں فتح ہو۔ یہ ذہن سے نکال دو کہ نبی کی نافرمانی کر کے تم کبھی کامیاب ہو سکتے۔ تو پھر جب اچانک حملہ ہوا یہ تو ظاہر ہے، حضرت حمزہ بھی ایک درخت کے نیچے ہتھیار ایسے ہی رکھ کے بیٹھے ہوئے تھے، وہیں پہ پھر ان کو وہ تیر مارا گیا اور شہید ہوئے۔ اور پھر جو مسلمان آگے اس کا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ بھاگ گئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گرد صرف چند لوگ رہ گئے۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کرتی تھی نا کہ بھاگنے والوں میں سب سے پہلے پلٹ کر میرے ابا جی آئے تھے۔ تو یہ حال ہوا تھا اس وقت۔ تو غزوہ احد کا میں تھوڑا سا اس لیے پس منظر کہ آپ کو پتہ ہو کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، اصل میں اس آیت کا پس منظر عرض کرنے لگا۔ اور پھر اس یہاں پہ وہ آیت بھی بڑی کمال کی، ہائے ہائے۔ ظاہر ہے مدینہ شریف میں زخمیوں کی تعداد اور ہر گھر میں میت آئی تھی اور اتنا بڑا حادثہ تھا، تو مدینہ میں تو کرام مچا ہوا تھا، اور پھر یہ افواہ بھی اڑی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی شہید ہو گئے۔ حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چونکہ ظاہری شکل و صورت حضور سے ملتی تھی تو وہ شہید ہوئے، تو لوگوں نے مشہور کر دیا۔ وہاں پہ اللہ نے ایک جملہ فرمایا، چونکہ 2 ہجری میں غزوہ بدر ہوا تھا، اس وقت 70 مشرکوں کے سردار قتل ہوئے، اب 70 مسلمان شہید ہوئے تھے۔ تو جملہ ذرا سنیے قرآن کریم کا۔ تو جب مکے میں یہ کوہرام مچا، ظاہر ہے آگے لگ کے بھاگے مسلمان، اور انہوں نے بڑا عجیب منظر قرآن کریم نے وہ پیش کیا ہے۔ وہ پھر اللہ تعالیٰ نے بعد میں یہ ساری چیز نا، کچھ لوگ اس کو اچھالتے بھی بڑے، دیکھو جی نبی کو چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ صحابہ کی یہاں گستاخی بھی کچھ لوگ کرتے ہیں کہ نبی پاک آوازیں دیتے رہے اور وہ لوگ نبی کو چھوڑ کے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فاعف عنہم واستغفر لہم وشاورہم فی الامر۔ بھائی قرآن سارا پڑھیں تو ان کو سمجھ آ جائے نا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب یہ جن لوگوں نے تیرا حکم نہیں مانا تھا اور فتح شکست میں بدل گئی، ان کو معاف کر دو، ان کو معاف کر دو۔ واستغفر لہم، خود ہی معاف نہیں صرف کرنا بلکہ میرے ہاں ان کی سفارش کرو کہ مولا تو بھی معاف کر۔ یہ اللہ نے ان کی شان بیان کی۔ یہی بات ختم نہیں ہوئی، یہ نہیں کہ اب ان کو سرزنش کرنی ہے، معاف کرو، ان کے لیے استغفار کرو، یعنی مجھ سے بھی سفارش کرو معافی کی۔ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اور ہر کام میں ان سے مشورہ بھی کرو۔ سبحان اللہ۔ یعنی قرآن کریم کو پڑھیں تو صحیح نا۔ کئی لوگ آپ کو ملیں گے اور دیکھو جی غزوہ بدر میں تھے، ابو بکر بھی چھڑ کے نس گئے تھے، عمر بھی نس گئے، عثمان بھی جو صحابی دے سارے نس گئے نبی نو چھڑ کے۔ نہیں، وہ ایک سچویشن ایسے بن گئی تھی کہ سارے بالکل ریلیکس بیٹھے ہوئے تھے اور اچانک حملہ ہو گیا۔ اس سچویشن کی وجہ سے بھی یہ بات پھر آخر میں اللہ نے بیان فرمائی۔ لیکن جب مدینے میں کوہرام مچا نا، تو وہاں یہ جو آیت پھر اللہ نے فرمایا تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، یہ دن ہیں جو اللہ پھیر پھیر کر لاتا ہے۔ کیا ہو گیا؟ پچھلے سال مکے میں بھی تو 70 لاشیں گئی تھی، اگر اب تمہارے پاس آ گئی ہیں تو پھر کیا ہو گیا؟ یہ تمہیں تو یہ اس لیے ہوا نا کہ تم نے اللہ کے نبی کی نافرمانی کی۔ تو یہ پس منظر تھا اس آیت کا کہ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حذیفہ یمانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ
حذیفہ جو ہیں یہ پتہ ہے کون ہے؟ یہ نبی پاک کے رازدار ہیں۔ سبحان اللہ۔ نبی پاک نے اپنے راز کی ہر بات حذیفہ سے کی۔ اللہ یہ وہ صحابی ہے جس کے پاس میرے نبی کے راز تھے ہیں؟ اور عمار اسلام کے پہلے شہید اور شہیدہ سیدہ سمیہ اور یاسر کے بیٹے، ان کے ساتھ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کمال کی۔ تو ان دونوں کے پاس مشرکین بھی یہودی بھی آئے اور انہوں نے آگے کہا کہ دیکھو غزوہ احد میں تمہارے ساتھ کیا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ تم جھوٹے ہو اس لیے تمہیں شکست ہو گئی، اب تم اس دین کو چھوڑ دو اور ہماری طرف آ جاؤ۔ حضرت عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا تمہارے دین میں جو تمہارا یہودیوں کا دین ہے، تم اپنے دین کے مطابق مجھے یہ بتاؤ کہ جو وعدہ خلافی کرے اس کے متعلق تم کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا ہم سمجھتے ہیں کہ وہ بہت بڑا گناہ ہے، وعدہ خلافی تو کسی مذہب میں بھی جائز نہیں ہے۔ حضرت عمار نے فرمایا پھر میں نے محمد سے وعدہ کیا کہ میں ساری زندگی آپ کو نہیں چھوڑوں، میں آپ سے کفر نہیں کروں گا، تو میں اپنا وہ وعدہ پھر چھوڑ دوں تمہارے کہنے؟ مکار بڑے ہیں یہودی، ہاں چونکہ اہل کتاب کی بات ہو رہی ہے نا، کثیر من اہل الکتاب۔ انہوں نے کہا ہم کب کہہ رہے ہیں کہ تو عہد شکنی کر، ہم تو یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کا دین چھوڑا ہے، انہوں نے نیا دین ایک گڑھا ہے نا، تیری کون سی وعدہ شکنی؟ تو حضرت حذیفہ بول پڑے، آپ نے فرمایا ہم اللہ کے رب ہونے پہ راضی ہیں، ہم دین اسلام پہ راضی ہیں، ہم قرآن کے امام ہونے پہ راضی ہیں، سبحان اللہ۔ ہم کعبے کو قبلہ بننے پہ راضی ہیں، اور ہم مسلمانوں کا آپس میں بائی بائی ہونے پہ راضی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ چونکہ اس وقت مسلمانوں کو یہ بات کہی جا رہی تھی کہ غزوہ احد میں جو تمہارے ساتھ ہوا ہے اب تم اس دین کو چھوڑ دو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب دیکھیے یہ کہتے ہیں کہ یہ واپس کفر کی طرف آ جائیں، تا کثیر من اہل الکتاب دونکم من بعد ایمانکم کفارا حسدا من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق۔ یہ سب کچھ یہ حسد میں کر رہے ہیں حالانکہ ان کو بھی پتہ ہے کہ حق واضح ہے۔ اچھا یہاں پہ یہ لفظ حسد پتہ ہے کیوں استعمال ہوا؟ یہاں مفسرین نے بڑی بحث لکھی۔ آسمانوں پہ بھی پہلا گناہ جو ہوا تھا وہ حسد کا ہوا تھا۔ اللہ حسد کب ہوتا ہے؟ حسد نعمت پہ ہوتا ہے، جب اللہ تعالیٰ کسی کو مستحق سمجھتا ہے۔ یہ بات اچھی طرح سمجھ لینا، اسی آیت کے حوالے سے مفسرین نے لکھی، اللہ تعالیٰ کسی کو مستحق سمجھتا ہے کہ یہ اس نعمت کا حقدار ہے، تو اللہ اس کو اپنی نعمت سے نوازتا ہے۔ اب جو اس نعمت کے مستحق نہیں ہوتے وہ اس نعمت پہ حسد شروع کر دیتے۔ اب اس کے بھی آگے 3-4 درجے ہیں، لیکن پھر وہ گفتگو اور طرف نکل جائے گی۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ سانو یہ نعمت ملے پاویں نہ ملے اے دے کولوں کھس جے۔ کبھی کبھی یہ ہوتا ہے۔ کبھی کہتے ہیں کہ وہ پہلا درجہ یہ ہوتا ہے نا بھی سانو پاویں ملے نہ ملے اے دے کول بھی نہ رہے۔ دوسرا یہ ہوتا ہے کہ اس سے چھین کر مجھے دے دے۔ اللہ فرماتا ہے بے وقوفو، اللہ کے دربار میں کوئی کمی ہے کہ اللہ نے کسے کو کھو کے تینوں دینا ہے؟ میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ پوری کائنات کو ہر ایک کو اس کی خواہش کے مطابق سب کچھ دے دے، اس کے خزانوں میں اتنی کمی بھی نہیں آتی جتنا ایک سوئی کو تم سمندر میں ڈبو کے باہر نکالو تو اس کے سرے کو جو پانی لگتا ہے اتنی کمی بھی اللہ کے خزانوں میں نہیں آتی۔
یہ تم نے کیسے سوچ لیا؟ ایک حاسد کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ تو کیوں سوچتا ہے کہ اللہ اسے چھین کر تجھے دے گا؟ کبھی وہ یہ کہتا ہے کہ منو ملے نہ ملے دیکھو، کبھی کہتا ہے اسے چھین کر مجھے دے دے۔ اصل میں وہ اللہ سے لڑتا ہے۔ اسی لیے میری سرکار سے تو آسمانوں پہ بھی جو میں کہہ رہا تھا، پہلا گناہ حسد کا ہی ہوا تھا جو ابلیس نے آدم علیہ السلام سے کیا تھا، اور زمین پہ بھی پہلا گناہ حسد کا ہی ہوا تھا جو حابیل نے اور قابیل کے درمیان وہ قتل کا باعث بنا تھا۔ یہ چھٹے پارے میں قابیل نے حابیل کے ساتھ کیا۔ ترکی والے ایک جملہ بڑا کہا کرتے ہیں، یہاں سے مجھے بات یاد آئی۔ ترک پتہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں اگر کوئی بندہ کہے نا یہ میرا بھائی ہے، تو اتنا کہنا کافی نہیں ہوتا، اس سے پوچھ لیا کرو کہ بھائی حبیل ہے کہ قبیل ہے۔ نہ پوچھ لیا کرو کہ کیڑا پرا ہے، حبیل پرا ہے کہ قبیل پرا، اتنا کافی نہیں ہے۔ تو قابیل نے بھی حسد کیا، اور یہ جو حسد کے حروف بھی ہیں ہا سین اور دال کے 8 ہیں، 60 ہیں، اور پھر دال کے 4 ہیں، یہ بھی 72 ہی بنتے ہیں، اور یہ 72 فرقے بھی حسد ہی کی وجہ سے۔ یہ جو فرقے آپ کو 72 نظر آتے ہیں یہ بھی حسد کی وجہ سے۔ اور ایک بات جو پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی کہ حسد تمہاری نیکیوں کو کیسے کھا جاتا ہے؟ جیسے آگ سوکھی لکڑیوں کو کھا جاتا ہے۔ یعنی کسی دل میں نیکی اور حسد اکٹھے نہیں رہ سکتے۔ اب اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ کا بھی تو پھر اپنا نظام ہے نا۔ حاسد جتنا حسد کرتا ہے نعمت پہ، اللہ اس کی نعمتوں میں اضافہ کرتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس لیے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حاسد کو جو سب سے بڑی سزا ملتی ہے نا اللہ کی طرف سے اس دنیا میں، اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، راحت اور اطمینان نہیں ملتا حاسد کو۔ وہ ہر وقت بے چین رہتا ہے کہ کب اس سے نعمت چھن جائے۔ حضور غوث پاک کا جو جلال خواطر میں خطبہ ہے، آپ نے ویسے اس کو 2 اینگل سے لکھا ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ 2 ہی صورتیں ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ نے کسی کو مستحق سمجھا اور اس کو نعمت سے نوازا، اب تو اللہ سے لڑے گا، اور بھائی اللہ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا، کیا کرے گا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے چوری ڈکیٹی کر کے کوئی نعمت اپنا لی، ظلم کے ساتھ کوئی چیز ہتھیا لی، اب ظالم کی سزا تو جہنم ہے، کیا تو اس بات پہ حسد کر رہا ہے کہ تو مثلاً اس ظالم کو جہنم کی وجہ سے اس کے ساتھ حسد کر رہا ہے؟ تو دونوں صورتوں میں حسد تیرے لیے جائز ہے۔ اور بندہ مومن کی شان کیا بیان کی؟ ایمان والے کی شان یہ بیان کی کہ جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی اپنے بھائی کے لیے پسند کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ اطمینان میں رہتا ہے، سکون میں رہتا ہے، ہر وقت اپنے بھائی کی خیر چاہتا ہے۔ حاسد ہر وقت اس کو گرانا چاہتا ہے، اور مومن اپنے بھائیوں کی خیر چاہتا ہے، ان کے لیے دعا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اگلی جو بات ہے، حسد من عند انفسہم من بعد ما تبین لہم الحق فاعفوا واصفحوا۔ میرے اللہ کی بھی شان دیکھیں، اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو بدبخت ہیں جو مومنوں کو کفر کی طرف لانا چاہتے ہیں،
میرے محبوب آپ بھی ان کو معاف کر دیں. اللہ اکبر اللہ واہ واہ ہے ویکھو نا انہاں کیڈا وڈا جرم کیتا ہے. اللہ اپنے نبی نو کہہ رہا ہے کہ ہن بھی انہاں نو معاف کر. وصفحو انہاں کولوں درگزر کرو. اگے کی ہے غاری صاحب؟ حتی یأتی اللہ بے بامرہ. امر. بس اللہ دے اگلے حکم دا انتظار کرو. ان اللہ انہاں نو ہون معاف کر چھڑو. کل شب رات ہے نا ہیں شب قدر دی بھی دعا ہی سکھائی سی. اللہم انکا عفو کریم تحب العفو. اللہ نو معاف کرنا بڑا پسند. یا اللہ تو محبت کرنا ہے معاف کرنا. میرے حضرت صاحب قبلہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک گل جڑی فرماندے ہوندے سن. اللہ آندے ہوندے ہن پتر اینی کی گل سوچ لئی دی ہے کہ صبح تو لے کے شام تک میریاں کنیاں کو غلطیاں میرے مالک نے معاف کی. کدی اینا سوچیا جے تے تو دی مخلوق سمجھ کے دی کوئی ایک غلطی معاف نہیں کر سکتا. اس واسطے اس رات دا حکم ہے دیتا اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی فاعف عنی. اور یہ تے میں جدو سرکار دی اور روایت پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دی پڑھنا کہ جے کوئی بندہ تواڈے کول معافی منگن آئے, کوئی تواڈا بھرا معافی منگن آئے تے تسی انہوں معاف نہیں کرتے, درگزر نہیں کرتے, تے سرکار نے فرمایا پھر قیامت والے دن میرے کول حوض کوثر تے پانی پین نہ آئے. جے تانوں اتنی حیا نہیں کہ نبی پاک دا امتی میرے کول آیا معافی منگن واسطے, پھر میرے کول کی لینا ہونا. اور ایڈے وڈے جرم تو بعد بھی اللہ کہہ رہا ہے فاعفو وصفحو, اے میرے رسول انہاں نو معاف کر دیو تے درگزر کرو تے اللہ دے اگلے حکم دا انتظار کرو. اے نماز وچ جدوں تسی دعا پڑھدے ہو نا, یہ شاید وہ دن میں درس قرآن تے بھی تھوڑا جنہ دا ذکر کیتا سی کہ ساریاں صورتاں دی بڑی اہمیت ہے, بڑا مقام ہے, لیکن سورہ فاتحہ دا جڑا مقام ہے نا, یعنی سورۃ یاسین ہے, سورہ رحمان ہے, سورہ اخلاص قل هو اللہ ہے, سورہ کوثر ہے, آیت الکرسی ہے. لیکن کسی بھی صورت نو نماز دیاں دوہاں رکعتاں چ واجب قرار نہیں دیتا. کسی صورت یہ صرف ایک ہی صورت ہے جنوں ہر رکعت وچ واجب قرار دیتا ہے. ضرور پڑھنا پڑھی تے نماز ہی نہیں ہونی. کیوں؟ یہ وہ صورت ہے جدے وچ انسان اللہ کولوں ہدایت مانگدا ہے. اہدنا الصراط نہیں, میں جڑی گل سمجھانا چاہنا اتھے جے تسی نہیں اپڑے. جدوں اسی جماعت نال پڑھنے ہیں نا, یہ گل ذرا چنگی طرح سمجھ لے, وہ عرس بھی تے ساریاں دے نہیں نا منائے جاندے. سبحان اللہ. کوئی عرس منان دے قابل بھی تے ہوئے ہیں, اور کوئی اس قابل بھی تو ہے کہ وہ بہ کے جھوٹیاں دا کھادا ذکر ہو. قرآن آندا ذکر تے سچیاں دا کرو. ابراہیم علیہ السلام نے بھی کی کیا سی پتہ کی کیا ہے, اور جھوٹے ذکر کرن بھی آکھنا میرا کوئی فرق نہیں مینوں پیندا. سگوں مینوں امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا کوئی جھوٹا تہاڈی تعریف کرے نا تے لوکاں نوں پوچھ لیا کرو کیڑی میری گل تو خوش ہویا ہے, اونوں چھڈ چھڈیا کرو کام نوں ہی. وہ تعریف کو سچا کرے تے تعریف ہوتی ہے. اللہ اکبر. چھوٹیاں دی تعریف کردی تعریف. ابراہیم علیہ السلام پتہ کی 19 سپارے والی آیتاں پڑھیا کرو یار, یہ ضرور یاد کرو.
ਇੰਨਾ ਲੁਤਫ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੁਨਾਜਾਤ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਰਤ ਇਬਰਾਹੀਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ। ਖਲਕਨੀ ਫਹੁਵ ਯਹਦੀ। الذي خلقني الذي هو يطعمني ويسقين۔ ਕੌਣ ਰੱਬ ਹੈ? ਫਰਮਾਇਆ ਜਿਨਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪੈਦਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਹਿਦਾਇਤ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਦਾਰ ਹੋ। ਲਜ਼ੀ ਖਲਕਨੀ ਫਹੁਵ ਯਹਦੀ, ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਨਹੀਂ। ਲਜ਼ੀ ਹੁਵ ਯੁਤਇਮੁਨੀ व ਯਸਕੀਨ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਖਾਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਪੀਣ ਨੂੰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ। ਤੁਸਾਂ ਕਦੀ ਗੌਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਇਹਦੇ ਤੇ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬੈਠਾ ਸਾਂ ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬੰਦਾ ਬਿਆਨਦਾ ਸੀ ਪਿਆ ਸਿਲੰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਦੂਸਰੇ ਦਿਨ ਭਰਾਈਦਾ ਤੇ ਹਾਲਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਕਸੀਜਨ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਆਂਸੂ ਆ ਗਏ। ਆਂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇਹ ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸੁੱਤਿਆਂ ਪਿਆਂ ਵੀ ਆਕਸੀਜਨ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਖਰੇ ਕਿੰਨੇ ਲੱਖ ਦੀ ਅੱਲਾ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਹੀ ਖਾ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਅੱਲਾਹ ਦੀ ਬਾਰਗਾਹ ਚੋਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਕਸੀਜਨ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਖਾਂਦੇ ਹੋ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਫਤ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ। ਇਹ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਇਹ ਹੀ ਸ਼ੈਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਤਸੱਵੁਰ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਂਝ ਹੀ ਅਤਾ ਕਰੀ ਜਾਣ। وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہوتا ہوں وہی مجھے شفا عطا کرتا ہے۔ اچھا چلو یہ آیتاں تے چلدیاں رہن گیاں۔ والذی یطمع، والذی یمیتنی، وہ تے موت تے زندگی دا ہو گیا۔ این یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ ویکھو یار کیا ابراہیم علیہ السلام دا پہلا مقام ویکھو تے انہاں دیاں مناجات ویکھو۔ تما ہے مینوں، تمے دا لفظ ہے، میں اس اللہ دے اگے یہ تما رکھنا، یہ خواہش رکھنا کہ او اللہ قیامت والے دن میری بخشش فرما دے۔ یغفر لی خطیئتی یوم الدین۔ ہائے ہائے ہائے، بہب لی حکما والحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق فی الآخرین۔ ابراہیم علیہ السلام نے ساریاں گلاں کر کے آخر تے پتہ کیا کیا جی؟ یا اللہ میرا ذکر جڑا نا اے سچیاں زباناں دے جاری رکھی، جھوٹے میرا ذکر نہ کرنا۔ او بھائی ذکر سچیاں دا سچے ہی کرن تے ذکر ہوندا ہے۔ ابو جہل کرے گا نبی پاک دا ذکر، اوے ابو بکر صدیق کرے گا، سبحان اللہ۔ اہدنا جڑی میں گل تانوں سمجھانا لگا، یہ جمع دا سیغہ ہے۔ یا اللہ سانو ہدایت دے، ہمیں ہدایت دے، جمع دا سیغہ ہے۔ جدوں دی جماعت نہ نماز پڑھ دیو پھر تے ٹھیک ہے کہ ہمیں ہدایت دے، تے جدوں کلیاں پڑھ دیو پھر اہدے نہیں تے نہیں پڑھ دے کہ یا اللہ منو ہدایت دے، پھر بھی اہدنا ہی کہنا ہے۔ سورت فاتحہ چنگی طرح سمجھ لیا کرو، میں تو پتا ہر درس میں جدا کوئی نہ کوئی ذکر ضرور کر۔ کیوں والا اللہ نو وہ بندہ چنگا ہی نہیں لگتا جڑا صرف اپنی ہدایت منگے تے دوسریاں دی نہ منگے۔ او کلا بھی نماز پڑھے تے ہدایت سارے واسطے منگے تے پھر اللہ نو چنگا لگے۔ اسی بھی جے کدی کسے نو اس گل وال آنے نا کہ جھوٹ چھڑ چھڑو، بددیانتی چھڑ چھڑو، سازشاں چھڑ چھڑو، اس واسطے کہ سانو سورہ فاتحہ وچ حکم دیتا گیا کہ صرف اپنی ہدایت نہیں منگنی۔ بھائی مخلوق تے ساری اللہ دی ہے نا، ساری اللہ دی مخلوق۔
ਤੇ ਬੰਦਾ ਇਹ ਮੂਮਿਨ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੋਵੇ ਜੋ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਲਈ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ ਦੂਜਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਉਰਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਿਲੋਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਮਖਲੂਕ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼। بے شک اہدنا صراط المستقیم، صراط بھی سیدھا ہی راہ تے مستقیم بالکل سیدھا، واہ کیونکہ ایک ہی راہ ہے۔ حضرت صاحب قبلہ دا جملہ تو میں پھر یاد کرا دا، اب بھائی آندے ہوندے ہن پتر وہ دے کولوں بچنا ہے جڑا آندا ساڈے ہاتھ سارے ایک ہو جائے، تو نال پتہ کی آندے ہوندے وہ جڑا آکھے یا اللہ ہندوستان نوں بھی فتح دے تے پاکستان نوں بھی فتح دے، انج تے نہیں ہوندا، بالکل سیدھا راہ وہ ایک ہی ہے، صراط الذین غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ غضب پتہ کینوں کہندے؟ غضب عربی زبان وچ کہندے نے جدوں انتقام واسطے کسے دا لہو جڑا نا وہ اچھلدا ہے، انہوں عربی وچ غضب کہندے۔ اللہ واسطے جدوں یہ لفظ استعمال ہوندا ہے تے او دا معنی اللہ دا عذاب ہے، او دا معنی اے بندیاں والیاں نفسیات نہیں ہوندی۔ سبحان اللہ عما یصفون، اللہ انہاں گلاں تو پاک ہے کہ کہے کول ایویں انتقام لین واسطے عذاب نہیں۔ دال جڑا لفظ ہے نا ولا ضالین، یہ ذات صاد ذات والا تے لام تے لام، گمراہ جڑا ہوندا ہے نا وہ جان بوجھ کے بھی ہوندا ہے تے بھول کے بھی ہو جائے، دونوں واسطے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، جان بوجھ کے بھی گمراہ ہوئے یا بھول کے ہوئے۔ بھئی دیکھو میں ادھر نو صاحب دے گھر نوں پرتنا سی، یا جان بوجھ کے میں بڑیانے والوں پی جاؤں یا غلطی نال بھول کے میں ادھر، پھر بھی میں اس منزل تو تے دور ہو گیا۔ جی میں بھول کے بھی گڈی پراں نوں پرتا لئی تے منزل تو تے میں دور ہو گیا۔ اس واسطے یہ نہیں کہ میں بھول کے اگر پرتے آواں تو پھر مینوں سیدھا راہ منزل مل جائے گی، نہیں، وہ دے واسطے ہی توبہ ہے۔ توبہ دا معنی ہی یو ٹرن لے کے پرت ہونا پھر اصل راہ دے۔ جے وہ یو ٹرن لے کے اصل راہ دے اتے نہیں واپس آیا تو پھر وہ گمراہی دے منزل تو دور 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 ہوندا پھر دور چلا گیا۔ پھر او دا اللہ تعالیٰ نے فرمایا استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا۔ آیا قاری صاحب یہ آیت تو ہمیں پڑھنی جا رہی ہے۔ یہ دو چیزاں نے گمراہی دیاں، ایک تے جان کے گمراہ ہونا، ایک بھول کے گمراہ ہو جانا۔ لیکن دونوں صورتاں وچوں دور تے ہو گیا نا منزل تو، جے توبہ کر کے واپس پلٹ آیا تے ٹھیک ہے، جے توبہ نہیں سو کیتی تے پھر ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم۔ دوسرا ہے کسے برے نو اپنا راہبر بنا لینا تے اس برے دی وجہ دے نال گمراہ ہونا۔ یہ جڑا قرآن آندا ہے نا کونوا مع الصادقین، کہ سچیاں دے نال ہو جاؤ، یعنی کسے جھوٹے دے کول بہ کے جدو تسی گمراہ ہوندے ہو وہ بھی دال ہے، ایک کہ خود گمراہ ہونا، ایک کہ کسے راہبر دی وجہ نال گمراہ ہونا۔ اس واسطے تھے کیا سی صراط الذین انعمت علیہم، اپنا راہبر جڑا ہے وہ چن لگیاں غور کر لیو، او غضب والا تے گمراہ نہ ہوئے بلکہ انعام یافتہ والیاں چاہے، سبحان اللہ، او جھوٹا نہ ہوئے سچا ہوئے، بد دیانت نہ ہوئے دیانت دار ہوئے، کدی رہنما غلط نہ انتخاب کرے۔ او دے واسطے پھر ہے جڑی آیت استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا، یہ جنہ اپنے جھوٹے راہبر بنائے نے، پاویں سیاسی بنائے نے، پاویں مذہبی بنائے نے، کوئی مولوی بنا لیا ہے، کوئی پیر بنا لیا ہے، کوئی سیاسی بنا لیا ہے، اللہ تعالیٰ فرماندا ہے
ਇਹ ਫਿਰ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਤਬਰਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਤਬਰਰਾ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਨਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਗੇ, ਬਰਾਤ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ, ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਤਲਕ ਨਹੀਂ। ਕੌਣ ਵਾਲਾ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਰਾਹਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ, ਮਿਨਲ ਲਜ਼ੀਨ ਤਬਉ, ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਤਬਾ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਤੇ, ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਰਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਉਹ ਝੂਠੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੀਡਰ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਲੀਡਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਬਰਰਾ ਕਰਨਗੇ। ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਝੂਠਿਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਨੂੰ ਜ਼ਰਾ ਪੜ੍ਹੋ ਤੇ ਸਹੀ, ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਏ। ਉਹ ਆਖਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਝੂਠੇ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੀ ਬਦਦਿਆਨਤ ਆ, ਕਿਉਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਹਬਰ ਬਣਾਇਆ ਸਾਜੇ। ਇਹ ਫਿਰ ਅੱਗੋਂ ਪਤਾ ਕੀ ਆਖਣਗੇ? ਇਹ ਆਖਣਗੇ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਗੱਲ, ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਤਬਰਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਰਰਾ ਕਰੀਏ। ਇਸਤਬਰਰਾ ਅਲਜ਼ੀ ਨਤਬਉ ਮਿਨ ਅਲਜ਼ੀ ਨਤਬਉ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਹਿਦਾਇਤ ਸਭ ਦੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰੁੱਪ ਜਿਹਨਾਂ ਤੇ ਅੱਲਾ ਦਾ ਇਨਾਮ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਨਮਾਜ਼ ਸਾਦਿਕੀਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ ਇਹ ਚੂੰਕਿ ਸ਼ਬੇ ਬਰਾਤ ਵੀ ਇਹ ਕੱਲ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ, ਦਰਗੁਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਹੈ। ਹਿਦਾਇਤ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਮੰਗੋ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਸਦ, ਕੀਨਾ ਤੇ ਨੇਕੀ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਹਾਸਿਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਦੀ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਖਰਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਤਮੀਨਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਫਰਮਾਂਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਤਾਕਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੁਫਰ ਵੱਲ ਲੈ ਆਓ। ਨਹੀਂ, ਹੁਣ ਹੱਕ ਜਦੋਂ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਅਮਾਰ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ, ਹਜ਼ਰਤ ਹੁਜ਼ੈਫਾ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲੁल्लाह ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੋ ਮੁਸ਼ਰਿਕ ਤੇ ਯਹੂਦੀ ਆਏ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ, ਤੁਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਰਵਾਇਤ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਰਿਦਵਾਨੁੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਲੈਹਿਮ ਅਜਮਾਈਨ ਹਜ਼ਰਤ ਅਨਸ ਰਜ਼ੀ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਅਨਹੁ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਸਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ, ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਏਗਾ, ਉਹ ਜੰਨਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਖਸ ਆਏਗਾ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਇਸ ਨਾਲ ਕੱਛੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਤੇ ਦਾੜੀ ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਵਜ਼ੂ ਦਾ ਜੇ ਵਗਦਾ ਹੀ ਪਿਆ। ਚਲੋ ਵੇਖ ਲਿਆ ਸਾਰਿਆਂ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠਣਾ, ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਜੰਨਤੀ ਸ਼ਖਸ ਆਏਗਾ। ਉਹ ਦਿਨ ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਏ, ਫਿਰ ਤੀਸਰੇ ਦਿਨ ਵੀ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਉਹੀ ਆਏ। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दे साहबजादे हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत अनस फरमांदे ने कि उन्हें कहा कि मैं वेखां ते सही कि केड़ा अमल करदा। वो ये ना है कल तुसीं सारी रात नफल पढ़ते रहो तो दिल में कीना ते हसद होए हैं। अल्लाह अकबर। वो तां ही ते सानू इबादतां दा भी फायदा नहीं ना हुंदा। अपनी सोच ते नीयत विच हमेशा खैर खाई। किसी नाल गुस्से नाल भी बोलते हो ना तो उहदे फायदे वास्ते बोलो। किसी नाल अगर तुसी गुस्सा भी कर दो, मसलन अपने बच्चे नूं तुसी वो अग विच हथ पाण लगे ते थप्पड़ मार देंदे हो ना, उहदी इस्लाह वास्ते करदे हो कि अग विच ना सड़ जाए। हज़रत अब्दुल्ला इब्न उमर ने कहा कि मैं तुहाडे नाल कुछ वक्त गुजारना चाहुंदा। आख्या आ जाओ। वो पहली रात सारा वेख्या उन्हें शादी नमाज पढ़ के आए, सौ गए आराम नाल। सवेरे तैयत भी ना पढ़ी, फजर की अजान नाल उठे, वजू किया, मसीते आए, नमाज पढ़ी। वो सारी रात जागते रहे। हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर मैं वेखा तो सही ये खास अमल केड़ा करता है। अगले दिन फिर यही सूरत हाल, तीसरे दिन फिर, तीसरे दिन हज़रत अब्दुल्ला इब्ने उमर ने कहा कि चाचा जी मैनू को तुहाडे घर रहन दा शौक नहीं, मैं ते यह मामला होया सी, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया जी, अल्लाह ते मैं ते वेखण आया हां भी तुसीं केड़ा कोई खास अमल करदे हो कि जिहदी वजह दे नाल नबी पाक ने 3 दिन फरमाया है कि जन्नती आदमी आ।
ਤੇ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਖਾਸ ਅਮਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਚ ਵੇਖਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਮਾਜ਼, ਉਹੀ ਫਜਰ ਦੀ ਰੂਟੀਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੀ। ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੌਂਦਾ ਵਾਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਉਹੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਠਣਾ ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿਹੜੀ? ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, اللہ سبحان اللہ ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕੀਨਾ ਤੇ ਹਸਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਵੇ ਅਮਲ ਸਭ ਤੋਂ ਔਰ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁਕਮ ਹੈ? ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਦੁਆ ਕਰੋ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਕਰੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਸ਼ਰ ਤੋਂ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਫਰਮਾ। ਮੱਕੇ ਦੇ ਮੁਸ਼ਰਕਾਂ ਨੇ ਅਬੂ ਲਾਹਬ ਸਕਾ ਚਾਚਾ ਵੀ ਤੇ ਵੇਚੀ ਸੀ ਨਾ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਹਿਜਰਤ ਕਰ ਗਏ ਸਨ ਤੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਲੌਟਾ ਦੇ। ਤੁਸਾਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਦੇ ਆਸੇ ਬਦਦੁਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸਲ ਗੱਲ। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਯਾ ਅੱਲਾ ਇਹਦਾ ਸ਼ਰ ਇਹਦੇ ਵਾਲੀ ਲੌਟਾ ਦੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਾਲੇ ਨਾ ਪਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਕਰਨੇ ਨੇ। ਝੂਠ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅੱਲਾ ਦੀ ਲਾਨਤ ਹੈ ਤੇ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਓ, ਪਲਟ ਜਾਓ। ਜਿਹਨੂੰ ਹਿਦਾਇਤ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜੇ ਕੋਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ੈ ਹੈ ਵੇ ਤੇ ਉਹ ਹਿਦਾਇਤ। ਇਸੇ ਹਿਦਾਇਤ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੀਰੋ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅੱਲਾ ਨੇ ਹਿਦਾਇਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਾਮ ਯਾਫਤਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣਾ ਰਾਹਬਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੁਣਨਾ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਫਿਰੋ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢੋ। ਹਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਰਾਹਬਰ ਬਣਾ ਲਿਆ ਸੀ? ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜੋ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਖਿਲਾਫਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਨਾ, ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦਾਦਾ ਮੁਰਸ਼ਦ ਸੂਫੀ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਦਕ ਰਹਿਮਹੁੱਲਾਹ ਤੇ ਅੱਬਾ ਹੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਮੈਂ ਤੇ ਕੋਈ ਜ਼ਾਹਰੀ ਉਲੂਮ ਜਾਂ ਦਰਸਗਾਹਾਂ ਦਾ ਇਲਮ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਦਾਤਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਜੁਮਲੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਕਿਬਲਾ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੇ ਤੇ ਆਪਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਬੇ ਈਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਨਾ, ਸਾਹਬੇ ਨਜ਼ਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹ ਪਛਾਣ ਲੇਗਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਪੱਗ ਬੰਨੀ। اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ਇਹ ਤੇਰੀ ਪੱਗ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਸੱਚੇ ਨੇ ਬੰਨੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਝੂਠੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੰਨੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਦੁਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਰੱਬਨਾ ਲਾ ਤੁਜ਼ਿਗ ਕੁਲੂਬਨਾ ਬਾਦ ਇਜ਼ ਹਦੈਤਨਾ, ਹਿਦਾਇਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯਾ ਅੱਲਾ ਸਾਡੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਟੇੜੇ ਨਾ ਕਰ। ਸਾਡਾ ਇਹ ਬੈਠਣਾ اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے سے اللہ یہ بیٹھنا قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔